الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بابرکت گھڑیاں ماہ رمضان کا مہینہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کے انعام کے ساتھ ہم سب کو دوبارہ زندگی میں مل گیا ہے. مہینے بعد آپ سے ملاقات ایک ہوتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ساتھی محبت بھی کرتے ہیں، یاد دہانی بھی کراتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ جو اللہ کی توفیق کے ساتھ کوئی بات علماء سے میری سمجھ میں آئے وہ آگے بیان کر دوں تاکہ تھوڑا سا حق ادا ہو سکے جو ہمارے زندگی میں آنے کا ہم سب کا مقصد ہے. آپ بھی اس جگہ پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ کرنا چاہیے ہمیں. اسی کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بارے میں پوچھا جانا ہے. موقع کی مناسبت کے ساتھ رمضان مبارک میں روزے رکھے جا رہے ہیں، قیام کیا جا رہا ہے. اس کی مناسبت سے بات کریں گے. ایک آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. پہلے احکامات الہی سن لیں، پھر ہدایات نبوی سن لیں، پھر اس کے بعد احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں اپنی اصلاح کے لیے کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں عمل کرنے کی انشاءاللہ. قرآن مجید ہم سب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. قرآن مجید کی دوسری سورہ بقرہ اور 185 نمبر آیت. مقصد بیان کر دیا گیا اس مہینے کا، اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ سن لیں. اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا گیا. حالانکہ اللہ نبی علیہ السلام کو پوری زندگی نازل ہوتا رہا. یہ آسمان دنیا پر جب نازل ہوا تو اس وقت پھر ماہ رمضان کے مہینے میں ہوا نازل ہوا. اس میں کیا ہے؟ ہدی للناس. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اس جملے کے اندر شامل ہے. اس وقت یہ جملہ آپ کے اور میرے لیے، ہم اس ہدی للناس لوگوں کے لیے جو ہدایت ہے، ان لوگوں میں اس وقت ہم جو اس بات کو کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے. وہ بینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہدایت کی اور حق اور باطل کو جدا کرنے کی دلیلیں، بڑی واضح دلیلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی. اگر کوئی اس کے تدبر کرنا شروع کرے تو اللہ کو پا لے گا. اللہ کو بہت آسانی سے انسان پا سکتا ہے اگر قرآن مجید پر تھوڑا سا تدبر کرے. اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو اپنے اندر انفوسی آیت ہے، تو آپ کے اندر کی باتیں بیان کرتی ہے، اور ایک ہے باہر کے حالات کو. تو ان آیتوں سے اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے. فمن شاہد منکم الشہر، اگلی ہمیں ہدایت جو چیز آ رہی ہے، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے کو پا لے. اللہ کے فضل سے آج چوتھا روزہ ہے اور یہ آگے عافیت کے ساتھ چلے. تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو کیا کرے؟ فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. روزے ہم رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر صحابہ کرام کی کافی تربیت کی کہ روزہ مقصد کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. ڈھال ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم سے جنگیں تو کرائی نہیں گئی. ہماری جنگ تو اپنے ان حالات کے ساتھ، اپنی خواہشوں کے ساتھ ہی نہیں ہم جیت پا رہے. تو میدان میں اگر جنگ کرا دی جاتی تو ہمیں پتہ نہیں کیا حالت ہوتی. صحابہ کرام نے جنگیں لڑی. ڈھال ہوتی ہے جو جنگ کے درمیان لوہے کا ایک خول سا ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے، اس سے اپنی جان بچانی ہوتی ہے اور پھر وار کرنا ہوتا ہے. تو روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. روزے دار کو چاہیے نہ تو کوئی فحش کام کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے. ہمارے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے. دیکھیں تربیت ہے، صحابہ کرام نے سنی، انہوں نے عمل کیا، وہ چلے گئے. قیامت تک یہ تربیت چلتی رہے گی. ہمارے پاس وقت تھوڑا سا ہے. آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے روزے بھی رکھ رہے ہیں
اور تراویح میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. تو یہ تربیت ہماری کس طرح سے ہے، جیسے صحابہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی تھی، وہ من ادھر محفوظ ہے احادیث میں اور قرآن مجید میں. ہر دور کے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. جو روزہ رکھے یہ ہم سب کے لیے شروع ہوگی، وہ فحش کلامی نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، جہالت کی باتیں نہ کرے. ہمارے ہاتھوں میں آج کل میڈیا ہے، سب کو پتہ ہے. اس کو استعمال کو کم کر دیں، فائدے کی چیز لے لیں، باقی آگے بڑھانے والا سلسلہ تو کرے ہی نہیں، کیونکہ آ کر میں تحقیق نہیں کر سکتے. اور یہ سب سے بڑا فاسق ٹول ہے، جس کو کہا نا کوئی خبر لے کے آئے، اگر فاسق ہے تو اسی خبر کو رد کر دیں، یہ فاسق ہے. اس کا نام آپ موبائل کا فاسق رکھ لیں تو جان چھوٹ جائے گی. صرف اپنی حد تک اگر کوئی بات اچھی لگے تو لے سکتے ہیں، وہ بھی کسی عالم سے تحقیق کروا لیں، آگے نہ بڑھائیں. آپ کی یہ نیکی بہت ہے جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ قبول ہو جائے نا بہت ہے. یہ لوگوں کو مسلمان کرنا چھوڑیں، پہلے اپنے آپ کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں. جہالت کی باتیں نہ کریں، فحش گوئی سے بچیں. اگر کوئی جھگڑا کرے، ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے، ون وے میں کوئی آ رہا ہے، آپ حق پہ ہیں، آپ کی سبز بتی ہے، آپ نے جانا ہے، لال بتی والا توڑ کے آ رہا ہے، ٹکر ہو جاتی، ون وے والا ٹکر مار دیتا ہے، آپ روکتے، وہ آپ کے گلے پڑ جاتے، میرے گلے پڑ جاتے، غلطی پہ وہ ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، جہالت بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. کیا کرے؟ اگر کوئی جھگڑا کرے یا گالی دے، اللہ، اور روزے دار اس سے 2 دفعہ کیا کہیں، کوئی جھگڑا کرے یا گالی دے تو یہ روزے دار یہ اسے کیا کہے 2 دفعہ، بس سمپل، بھائی میں روزے سے ہوں. وہ پھر بھی گالیاں نکال رہا ہے، آپ آگے سے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، وہ پھر بھی لڑ رہا ہے، آپ چلے جائیں. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو یہ معاملے، یہ پریکٹس ہے، پورا مہینے کی پریکٹس. ہم تو ایک دم ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہیں پاکستانیوں کو. میں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میرے سے بھی کوئی غلط کام کر رہا ہو صبر نہیں ہوتا، لیکن صبر اسی وقت ہی کرنا ہوتا ہے. صحیح کام پہ تو سارے صبر کرتے ہیں. تو یہ ہماری پریکٹس ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کام 2 دفعہ کہے میں روزے سے ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اب دیکھیں آگے کتنی شدت ہے اس بات میں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کو یقین ہے اللہ کے نبی جو بات کریں گے وہ جان لوٹا دیں گے اس کے اوپر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ، خوشبو سے زیادہ بہتر. سبحان، یہ ریوارڈ ہے. لیکن مقصد ہے، میں آخر میں ساری بات کو انشاءاللہ کیلکولیٹ کروں گا، کوشش کروں گا. اس کا مقصد ہے یہ بو کس طرح پسند آئے گی اللہ تعالیٰ کو، اور ہمارا روزہ کیسے ہمیں فائدہ دے گا، اور ہمارے یہ سارے قرآن اور چیزیں فائدہ کیسے دیں گی، یہ آخر میں انشاءاللہ سنتے ہیں. اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے یہ شخص، اپنی خواہش کو مارتا ہے، پس روزہ میرے لیے خاص ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. فرشتہ نہیں جانتا آج میں نے جو روزہ رکھا اس کا اجر اس نے میرے اعمال نامے میں کتنا لکھنا ہے، یہ فرشتہ کو آپ کے روزے کا بھی اسے پتہ نہیں. یہ اس نے صرف لکھنا ہے کہ یہ روزہ رکھا ہے اس نے. اس کا اجر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، 1 گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا. یہ ہمارے عمل کے اوپر، اخلاص کے اوپر ہے. یہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. ایک اور بات سکھائی جو ہمارے معاشرے میں بہت بہت کامن ہے، بہت کامن ہے. روزہ رکھ لیا، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، آج صبح سے دیکھ لیں زور تک، ویسے تو زیادہ ٹائم سوتے میں گزر گیا، یہ بھی عبادت ہے. واللہ ہم جاگتے رہے نا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. معاشرہ بھی ایسا ہے اور ہاتھوں میں میڈیا بھی ہے، یہ ہمیں جینے ہی نہیں دے رہا. تو اگر فجر پڑھ کے قرآن پڑھ کے سو گئے ہیں نا، اشراق پڑھ کے، اور ابھی اٹھ کے آئے تو سمجھ نہیں سارا وقت عبادت میں چلا. یہ سونا بھی عبادت ہے، بجائے کہ اس کے ہم جو معاشرے کا حصہ ہے اس کا حصہ بنے. جذباتی یہاں نہیں بننا. جذباتی انشاءاللہ وقت آ گیا، آج ارادہ کر لیں، اپنے سارے جذبات اکٹھے کریں. اگر وقت آ گیا اس دین کو غالب کرنے کا، نفاذ شریعت کرنے کا وقت آ گیا تو سارے جذبات لے کے میدان میں کافر کے خلاف کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ بھڑ جائیں گے انشاءاللہ. یہ جذبات قابو میں رکھیں. یہ جذبات بڑی کام کی چیز ہے. یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو غصے نکالنے کے لیے نہیں ہے، بات پہ جھگڑنے کے لیے نہیں ہے. بھائی میں لڑائی ہے، محلے داروں میں ہمسایوں میں لڑائی ہے، دکانداروں میں آپس میں 2 کی لڑائی ہے. کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے، سارے مسلمان. کوشش کریں ان چیزوں کو خیال کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب صبح سے کھانا پینا حلال چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں
تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، خطرے میں۔ اگلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ ہمارے لیے آسانیاں بھی ہیں، ظاہری بات ہے، فرض کر دیا اس مہینے کو پائے تو وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریض، اگر آپ میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، اور اگر سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ اپنی گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر لے۔ روزے بیماری کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے، سفر کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے۔ دائمی بیماری والا پھر روزے بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس کا کسی کو روزے رکھوا دے، وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، بھوکا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 12، 14، 18 گھنٹے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ مسلمانوں، میرے بندو، اللہ تمہارا یہ کھانا پینا روک کر کوئی اپنے اسٹاک کو مینٹین نہیں کرنا چاہتا۔ 11 مہینے بہت تھا، 1 مہینے روک لیں، ایسا نہیں، زیادہ کھلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یہ جو کسی کو مشکل آ جاتی ہے نا، وہ سمجھتا بس میرے لیے ساری مشکلیں، کوئی فقر و فاقہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، آزمائش ہے، یا زیادہ مال ہے، ہر طرح سے آزمائش ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل نہیں چاہتا، قرآن مجید میں لکھا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بعد میں اپنی گنتی پوری کرے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ کا ذکر بلند کرے، کس وجہ سے؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو ہدایت اس نے تمہیں دی ہے۔ اللہ کا ذکر بلند کرے جو ہدایت اس نے دی۔ ہدایت یہ کہ پورا مہینہ ہم انشاءاللہ اس سے گزریں گے، اللہ کے فضل سے روزے رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، پھر جتنا کوشش کریں گے ہو سکے گا ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اور اپنے قیام کو بہتر کریں گے، اپنی نماز کو بہتر کریں گے، اپنے قرآن کو بہتر کریں گے، تدبر کی کوشش کریں گے۔ یہ پورے مہینے کی جو ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اس کے بعد جو ہے آنے والے دنوں میں اللہ کا ذکر بلند کرو۔ یہ اس کے علماء نے اخذ کیا عید والے دنوں میں جو تکبیرات ہم کہتے ہیں، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ہر نماز میں کیا کریں۔ بہت سارے معاشرے میں لوگ بھرے ہوئے ہیں جو اس وقت بھی نماز میں نہیں گئے، بہت سارے آپ کے آس پاس لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہیں، روزے دار نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس مہینے سے اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کرانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اس چیز پہ شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تو ہے وہ آیت جس میں ہدایات ہیں اس مہینے کے بارے میں کہ قرآن مجید نازل ہوا، روزے رکھے، اس میں ہدایت ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کچھ اور تھا، غلطیاں انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں دوسری طرف کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، واللہ بہت ضروری ہے۔ 4تھا دن گزر رہا ہے، 29-30 دن ملنے ہیں، اللہ سے دعائیں کریں اللہ پوری کروا لے، اور اللہ اس طرح سے ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جب اس سے ہم فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ پروانہ دے دے کہ اس کی جہنم سے خلافی ہو، آپ کے اور میرے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ لکھ دے کہ اس مہینے کے بدلے میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا انشاءاللہ۔ ایسی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرے۔ ایک جگہ پر صحابہ کرام کے معاملات آتے ہیں، ظاہر ہمارے لیے ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ان سے ایک غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ آیت ہے سورہ ہود، 11 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اور آیت نمبر ہے 114، 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ یہ ہے میرا موضوع اس آیت کا، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں طرفوں میں، صبح اور شام کی 5 نمازوں کے بارے میں ذکر ہے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی نماز قائم کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، کوئی نیکی کرتے ہیں انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ہماری نسیان کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے کئی گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، لیکن ذالک ذکر للذاکرین، یہ جو ہے نا اس میں نصیحت صرف اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے کیا ہوا، انہوں نے دور جاہلیت میں کسی عورت سے، ان کی اسلام دعا تھی، جان پہچان تھی، واقفیت تھی، ایک علاقے میں رہتے تھے، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد کہیں ملاقات ہوئی اکیلے میں تو بوسہ لے لیا۔ انسان ہے، غلطی ہوئی، لیکن غلطی کے بعد کا جو عمل ہے نا یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ غلطی ہو گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آگے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کا ازالہ کریں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں میں، اور کچھ رات گزرنے پر 5 فرض نمازیں پڑھو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو، یہاں انہوں نے لکھا صغیرہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے. ویسے اگر اخلاص ہونا تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. صرف ایک شرط ہے کہ اس کے اوپر تواتر نہ ہو، وہ گناہ پھر بعد میں بار بار نہ کریں، چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیں اور پھر نیکی کریں اس انداز سے، نمازیں پڑھیں اس انداز سے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ قادر مطلق ہے، وہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن تواتر نہیں ہونا چاہیے. اگر تواتر ہوگا تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا. بہرحال نیکیاں کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں. تو اس بندے نے جب اس شخص نے صحابی نے بات سنی تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم صرف میرے لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہوں؟ اپنی ایک غلطی لے کر آیا تھا تاکہ مجھ کو حد قائم کی جائے، مجھے سزا ملے، میں اللہ کے یہاں بچ جاؤں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیا صرف میرے لیے آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیاری بات کی نا آگے، وہ کہنے لگے یہ میرے تمام ان امتیوں کے لیے ہے جن سے ایسا عمل سرزد ہو جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں. اب 2 حدیثیں ہم بہت سنتے ہیں اس مہینے میں ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر کے انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں. 2 حدیثیں ہم سنتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ نے بہت دفعہ یہ الفاظ سنے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے الفاظ ارشاد ہے ان کا. پہلے میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ. یہ جو جملہ ایمان و احتساب یہ ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسلم امہ ہی بدل جائے، یہ معاشرہ ہی بدل جائے. یہ روب اور دبدبہ جو مسلمانوں سے چھن چکا ہے، جو مغلوب ہو چکے ہیں، واپس آ جائے، یہ واپس آ جائے. لیکن اگر یہ سمجھ ایمان و احتساب کہ جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان کی حالت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. اور پھر جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان و احتساب، اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے. ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، ایمان اور احتساب کی بات کرنے لگا ہوں، غور کیجیے گا. جس نے قیام کیا، جس نے، ہم قیام بھی کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. کتنے جن کی عمر 40 سے اوپر ہے ان کو کئی رمضان مل چکے، جن کی 50 سے اوپر ہے، جن کی 60 سے اوپر ہے ان کو کئی رمضان مل چکے. قیام بھی کیے ہیں، روزے بھی رکھے، مگر معاملہ برعکس ہے کہ مسلمان دنیا میں مغلوب ہو کر رہے ہیں. ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ پہ حد قائم کر دیں. کیا ہوا؟ میرے سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا. شادی شدہ عورت ہے، زنا کا عمل اس سے، گناہ اس کی مرتکب ہوئی ہے، چھپا بھی سکتی تھی. اللہ کے نبی موجود تھے، حدیں قائم تھیں. اس کو ایمان اور احتساب نے بیٹھے نہیں دیا گھر میں. کس نے؟ ایمان اور احتساب نے. اللہ کے نبی مجھ پر حد قائم کر دیں، میرے سے زنا ہو اور میں حمل سے بھی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے اس کی حد کیا ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ اس عورت پہ اگر حد لگے گی تو کیا لگے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. تصور کر کے بھی رات کو نیند نہ آئے. اگر میں تصور کر لوں نا اس بات کا کہ میرے ساتھ ہی ہونا، میری رات کی میں نیند اڑ جائے. آدھا جسم زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، شادی شدہ، رجم کی سزا ہے اس کے. اور پھر ایک ایمان والوں کی جماعت اور ایک امام جا کر بیچ میں موجود ہوتا ہے اور اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. زمین میں جسم گاڑ دیا جائے اور پتھر مارے جائے، اس وقت تک مارے جائیں گے جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے. اس عورت کو پتہ ہے اس کی سزا ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے غلطی ہو گئی، اس سے گناہ ہو گیا. آج بھرا پڑا مسلمان معاشروں میں، نوجوانوں میں جا کر دیکھیں جو حالت ہے. الرحمن الحفیظ. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اس آنے والے فتنوں سے بچائے. ان کو بہت بڑے چیلنجز ہیں. اس معاشرے میں جو حالت ہو چکی ہے، ماں باپ کی جو حالت ہے وہ بے بس ہے، اولاد ہے وہ بے بس ہے، شیطان کا غلبہ ہے، پتہ نہیں نفسات، ہماری نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حلال ہے حرام ہے، کھائے جا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے اسی وجہ سے.
یہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں حمل سے ہوں، حد قائم کر دیں، جانتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ابھی تم پہ حد نہیں لگ سکتی، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، تم جاؤ، جب یہ بچہ دنیا میں آ جائے پھر میرے پاس آؤ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 8-9 مہینے۔ اس عورت کا ایمان اور احتساب کی حالت آپ خود یاد رکھیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھی ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے رمضان میں ایمان اور احتساب کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف، جو قیام کرتا ہے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اپنا ایمان اور احتساب، دوسروں کا احتساب نہیں کرتا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 9 مہینے لگیں گے اس بچے کو دنیا میں آنے میں۔ یہ عورت چلی جاتی ہے، 9 مہینے اس کا ایمان اور احتساب متزلزل نہیں ہوتا، یہ بول نہیں جاتی چلو ہو گیا جو ہونا تھا، جان چھوٹی، بڑی مشکل سے 9 مہینے کاٹتی ہے۔ اس کو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، قیامت والے دن جو سزا ملنی ہے اس سزا کا اسے یقین ہے، اس کا ڈر ہے۔ ایمان ہوتا ہے یقین، اسے یقین ہے میرے مرنے کے بعد اللہ مجھے کھڑا کر دے گا اور اس کی مجھے سزا دے گا، اور احتساب یہ ہے اپنا کہ میرے سے گناہ ہوا، میں دنیا میں اس کا ازالہ کر کے جاؤں، میں آخرت میں سزا نہیں بھگت سکتی، میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہ ہے ایمان اور احتساب۔ 9 مہینے گزرتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اٹھاتی ہے نومولود کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کی خدمت میں پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی یہ نومولود ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے پہ حد قائم کریں، شادی شدہ ہے، سنسار کیا جائے، میرے پہ حد قائم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس بچے کی رضاعت کا کیا بنے گا، اس کی غذا کا اللہ نے انتظام تیرے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ابھی اس کو اس غذا کی ضرورت ہے، ابھی اس کو لے جا، رضاعت کی مدت پوری کر، اس کو دودھ پلانے کا ٹائم جو ہے وہ پورا کر، اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، پھر میرے پاس چلی جاتی ہے۔ 18 مہینے رضاعت کا وقت ہے، 18 مہینے کا مطلب 1.5 سال، 9 مہینے پہلے، 18 مہینے بعد میں۔ اتنے مہینے گزرنے کے باوجود اس عورت کے اندر اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، وہ اللہ سے بے غرض نہیں ہو گئی، بے خوف نہیں ہو گئی جیسے ہم بے خوف ہیں اللہ سے۔ ہم جو مرضی کر لیں، ہم نے روزہ رکھا، ہم جو مرضی کر لیں، ہم نے قرآن پڑھ رہے ہیں جی، ہم جو مرضی کر لیں، ہم جی حافظ صاحب کے پیچھے میں تراویح پڑھ رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ یہ 18 مہینے پھر تڑپتی رہتی ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، میں جاؤں اپنی سزا کا ازالہ دنیا میں کراؤں، مر گئی تو اللہ کے سامنے کیا بنے گا؟ یہ ہے ایمان اور احتساب کی کیفیت۔ 18 مہینے سے کم مدت میں ہی اس بچے کو دودھ چھڑوا کر کسی اور غذا پہ لگا کے آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میں بچے کو لے آئی ہوں، اب یہ میرے غذا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھا سکتا ہے۔ ایک انصاری صحابی کو وہ اس کا دیا بچہ تم لے لو، اور کہا صحابہ کو جاؤ اور اسے رجم کر دو۔ اس عورت کو لے جا کر انہوں نے زمین میں گاڑا اور پتھر مارے، اسے رجم کر کے دنیا سے چلی گئی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ 18 مہینے ایک اور 9 مہینے ایک، وہ اپنے گناہ کو لے کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہی اور وقت کاٹتی رہی کسی طرح میں دنیا میں سزا پا۔ ایمان والوں کی حالت، انسان ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، خون اڑتا ہے، چھینٹے اڑتے ہیں۔ ایک صحابی، ایک حدیث میں تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ایک میں تھا کسی صحابی کے کپڑوں پر اس کے خون کے چھینٹے چلے گئے، تو انہوں نے بولا بدکار عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، کہا اور تمہیں پتہ ہے مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر بھی اگر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو ان کی کفایت کر جائے۔ یہ ایسی عورت تھی۔ ایمان و احتساب، میرے بھائی ایمان اور احتساب بڑا مشکل چیز ہے، ایسے نہیں اللہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دے رہا۔ ہم کتنے سال، میں نے کہا ہوگا مجھے 56 سال کی عمر ہے، 40 سال سے میں رمضانوں میں ہوں بلوغت کے بعد، جیسا میں پہلے تھا ویسا میں آج۔ اتنی بری حالت ہے مسلمانوں کی، رمضان سے پہلے جو ایسے ہوتے ہیں مسجدوں میں ایسے آتے ہیں جیسے پتہ نہیں 1 مہینے میں کیا ہو جانا ہے، اور چھوڑ کے اس سے بھی تیزی سے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو۔ ایمان و احتساب کا ہے، یہ مسجدیں بھرتی ہیں اور خالی ہوتی ہیں، بھرتی ہیں اور خالی ہوتی ہیں۔ ہماری کیفیت جیسی رمضان سے پہلے ہوتی ہے، رمضان کے بعد اس سے بھی بری ہو جاتی ہے۔ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں جی بس 1 مہینہ بڑی محنت کر لی، اب 11 مہینے جو مرضی کریں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ذلیل ہو کر رہ گئے، پوری مسلم امہ ذلیل ہو گئی ہے واللہ۔ گلی گلی محلے محلے میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، بھوک افلاس، اوپر حکمران، اوپر مہنگائی، اللہ نے اتنے عذاب ڈالے ہوئے، ایمان و احتساب نہیں آ رہا۔ دوسروں کا احتساب کروا لے، جس سے مرضی کروا لے، ہم دوسرے مسلمانوں کا احتساب کریں۔
روزوں سے پہلے جھوٹ بول رہے تھے، روزوں کے درمیان بھی جھوٹ بول رہے، روزوں کے بعد بھی جھوٹ بولیں گے. ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، روزوں سے پہلے بھی کر رہے تھے، روزوں میں بھی کر رہے، روزوں کے بعد بھی کریں گے. داڑھی پہلے بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی آج بھی نہیں رکھیں گے، داڑھی روزوں کے بعد بھی رکھیں گے. ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہلے بھی رکھا ہوا تھا، ٹخنوں کا نیچے کپڑا روزوں میں بھی رکھیں گے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا روزوں کے بعد بھی رکھیں گے. سود کے کاروبار میں ملوث تھے، روزوں سے پہلے بھی ملوث ہے، روزوں میں بھی ملوث ہے، روزوں کے بعد بھی ملوث ہے. کیا کیا بے حیائی، بے غیرتی، کیا کون کون سی چیزوں کو اٹھائیں گے، کون سی چیزوں کو اٹھائیں گے جس کو ہم سوچیں کہ میرے پاس تھا پہلے، یہ رمضان سے میں گزرا ہوں، آج کے بعد انشاءاللہ ویسا نہیں ہوگا. ایمان ہوا احتساب. کسی ایک گناہ کا تو احتساب کرے اپنا. دوسروں کے تو سارے گناہوں پہ نظر ہے، دوسروں کی ساری غلطیوں پہ نظر ہے، دوسروں پہ الزامات پہ نظر ہے. اپنا محاسبہ کرے. میرے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لے اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کر دیا جائے. اور جب محاسبہ کیا جاتا ہے تو پھر فرشتے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے. جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، تو اس وقت فرشتے ایک لمحے کی بھی پھر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا کام باقی ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کا روزگار ابھی ہے، اس کے قرضہ ہے، کچھ اسے نہیں پتا. ان کو آرڈر آ گیا، انہوں نے لے کے جانا. یہ اپنا احتساب ہم نے خود کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط خود کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کو مضبوط خود کرنا ہے. اس قرآن مجید کو کھڑے ہو کے سنتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، نوافل میں کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. کیوں؟ جسم کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوا، اب جسم کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں، انہوں نے پتہ نہیں. ہمارے تراویح کے اندر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کا تدبر، قرآن کا شوق، قرآن کو سننا ایک دور کی بات ہے، ہماری تو حرکتیں ختم نہیں ہوتی، ایک لمحے میں ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا مطلب کون سا رابطہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ کہ کسی تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے، ہم اس دنیا سے منقطع ہو جائے، اپنے رب العالمین کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر اسے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے ہی اپنے ساتھ جوڑے رکھنا موت تک. ہم اپنا احتساب ایسا کریں کہ موت تک اپنا احتساب کرتے رہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. اللہ کو پسند ہے اگر غلطی ہو جائے اور معافی مانگے، غلطی ہو جائے اور معافی مانگے، اللہ بہت پسند کرتا ہے ایسے غلطی. لیکن معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. یہ باقی ہمارے پاس ابھی 25-26 دن باقی ہے. یہ رمضان گزرے تو کم از کم میں رمضان سے پہلے جیسا نہ ہوں، اس سے بہتر کوئی ایک عمل ایسا جو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے آئندہ کی زندگی میں انشاءاللہ رمضان کے بعد ایسا نہیں ہو. قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں. قرآن اسی مہینے میں اترا ہے، اس کے ساتھ شغف رکھنے والے لوگ دنیا میں بے عزت پاتے، آخرت میں بے عزت پاتے. اس کو سمجھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں، اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جس میں ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر سمجھے بغیر چلے جائیں گے تو دنیا میں بھی بھٹک جائیں گے اور آخرت کا راستہ بھی سجائی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ میں ہمیں ہر طرح کے شرک اور ریاکاری سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے. دعائیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں، دعاؤں کا اہتمام بہت کیا کریں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جس بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرے. بیٹھا کرے اللہ کے آگے، اکیلے بیٹھ کے کچھ مانگ لیا کرے. سحری کا ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اوقات ہیں. اکیلا وقت ملتا ہے، رات کو تو آج کل خاص طور پر ملتا ہے. دعائیں مانگیں، اللہ کو راضی کریں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر ومن الکفر والفقر وعذاب القبر. 3 چیزوں سے پناہ مانگیں. کفر سب سے خطرناک چیز ہے، پکی جہنم جو ٹھکانہ وہ کافر ہوتا ہے. اللہ مجھے اس کفر سے بچانا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر کے بعد جو ہے نا فقر و فاقہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جس کو برکت مل جاتی ہے نا اس کو پھر زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑے میں بھی کامیاب رہتا ہے. تو فقر جو ہوتا ہے یہ ایمان کو بھی کھا جاتا ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگی اللہ کے نبی. وہ عذاب القبر، زندگی میں کفر سے بچنا ہے اور فقر سے اللہ تعالیٰ بچا لے، اور جیسے ہی موت آئے تو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ. یہ 3 لفظ ہیں، اتنی چھوٹی سی دعا اپنے الفاظ میں مانگنا. یا اللہ مجھے کفر سے بچانا. یا اللہ یہ جو ایمان کی دولت تو نے دی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تیرے ساتھ ایک ملاقات ہونی ہے، تو میرا رب ہے، تیرے ساتھ ملاقات کی تیاری کی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ وہ سمجھ لے. یہ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی بہترین کام میں استعمال کریں. ارادہ کریں، نیت کریں، اپنا احتساب کریں ایمان کے ساتھ. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. 3 چیزوں سے اور پناہ مانگی ہے. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بری عادتوں سے. اخلاق جو ہے نا یہ عادتیں ہوتی ہیں.
بری عادتیں ہمارے اندر ایسے ہیں جیسے مطلب کوئی نام لے وہ برائی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہر بچے کو دیکھ اللہ من اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال، برے کاموں سے یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، والاہواء، اور بری خواہشوں سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان خواہشوں کے پیچھے مت لگیں، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کر لے، اخلاص ہمیں نصیب کر دے اور آخرت میں ہمیں کامیاب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ۔